ہم آج تھوڑا تفصیل سے مختلف اقسام کی اشیاء کو سمجھیں گے، اور تفصیل میں جانے سے پہلے ہم کچھ چیزوں کی تعریفوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے حریف کی اشیاء۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو اگر ایک انسان استعمال کرتا ہے تو دوسرا نہیں کر پاتا۔ ابھی ہم اس کو تفصیل سے مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز جس پہ بات ہوگی وہ ہے حالت استثناء یا ایکسکلوڈیبلٹی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اس چیز کے استعمال سے روک دینا۔ تو اب ہم ایک میٹرکس بنا لیں گے جس میں ہم مختلف اشیاء کو دو طرح سے دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ آیا وہ حریف کی اشیاء میں آتی ہے یا نہیں، یا کیا وہ حالت استثناء میں شامل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس جگہ ہم دکھائیں گے کہ آیا ہماری والی چیز حریف کی اشیاء ہے یا نہیں، ہاں اور نہیں، اور اس طرف دیکھیں گے اس کی حالت استثناء، یہ بھی ہوا اس کا ہاں اور نہیں۔ سب سے پہلے اس ڈبے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایسی کون سی اشیاء ہو سکتی ہے جو حریف والی بھی ہوں اور استثناء والی بھی۔ جیسے مثال کے طور پہ کیلے، میں نے جو کیلے لے لیے وہ صرف میرے پاس ہیں، آپ کے پاس نہیں آ سکتے، حریف۔ اور یہ والے کیلے کھا کر آپ کو یہ کیلے کھانے سے روک بھی لوں گی جب تک کہ آپ مجھے اس کے پیسے نہ دے دیں، استثناء۔ ایک اور مثال ہوئی کپڑوں کی کہ ظاہر ہے جو کپڑے میں استعمال کروں گی وہ آپ نہیں کر سکتے، اور اس پہ پیسے والا سلسلہ بھی لایا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ پیسے مجھ سے لے کر کے تم یہ کپڑا لے لو، کپڑے مفت میں نہیں ملتے۔ ایک اور مثال ہوئی رہائش گاہ یا گھر کی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے پیسے بھی دینے ہوں گے، اور اگر کوئی ایک انسان ایک گھر میں رہنے لگے تو دوسرا وہاں پر نہیں رہ سکتا۔ ان تمام چیزوں کو عام طور سے ذاتی اشیاء کہا جاتا ہے۔ اب سوچتے ہیں وہ چیزیں جن پہ پیسے والی پابندی تو ہے مگر صرف ایک آدمی کے استعمال والی پابندی نہیں ہے۔ یہاں آ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے کنیکشن، کیونکہ یہاں اس پہ پیسے والی پابندی تو لگائی جا سکتی ہے کہ انٹرنیٹ آئے گا صرف اسی گھر میں جہاں سے پیسے آئیں گے، مگر سب کے سب انٹرنیٹ ہی تاروں سے آ رہے ہیں، تو میرے انٹرنیٹ کے استعمال کرنے سے کسی بھی اور کی انٹرنیٹ تک رسائی بالکل متاثر نہیں ہوگی۔ مگر چونکہ لوگوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں اس لیے صرف وہاں انٹرنیٹ دیا جاتا ہے جہاں سے پیسے مل رہے ہوں، یعنی مصنوعی کمی پیدا کی جاتی ہے۔ ایسی چیزوں کو کہتے ہیں مصنوعی نایاب اشیاء۔ اس کی ایک اور مثال کچھ پارک بھی ہو سکتے ہیں جہاں صرف خاص لوگوں کا ہی جانا ممکن ہوتا ہے، کہ چیز تک رسائی دینا ممکن تو ہے مگر حالت استثناء پیدا کی جاتی ہے پیسے بنانے کے لیے، مگر یہ حریف والی اشیاء کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اسے ایک سے زائد لوگ ایک وقت میں استعمال کر سکتے ہیں یا اس پارک میں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر آئیں گی وہ چیزیں جو حریف والی تو ہیں مگر استثناء والی نہیں ہیں، جیسے کہ مچھلیوں کا ذخیرہ۔ مثال کے طور پہ یہ تالاب ہے، اس میں بہت ساری مچھلیاں ہیں۔ اب یہاں استثناء تو نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی آ کر مچھلی پکڑ لے، کوئی روک نہیں سکتا، مگر جو مچھلی میں نے پکڑ لی وہ تو اب کوئی اور نہیں پکڑ سکتا، تو یہ حریف والی اشیاء تو ہے۔ اور اگر بات مزید اس طرح آگے بڑھ گئی کہ صرف میں یا شاید مزید کوئی ایک دو لوگ اور ہی ساری مچھلیاں پکڑنے لگیں تو باقی لوگ اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح کے وسائل کو کہتے ہیں عام وسائل۔ ان چیزوں پہ عام طور سے عوام کا المیہ زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ یہ تب ہوتا ہے جب سب کسی چیز کو عام عوام کے لیے موجود دیکھ کر سب لوگ اس کو خود کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگیں اور وہ چیز خراب کر کے اپنا اور سب کا ہی نقصان کروا دیں۔ ایک اور مثال ہوگی صاف پینے والے پانی کے نل جو کہ عام عوام کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہ استثناء میں آتی ہیں اور نہ ہی حریف میں؟ ان اشیاء کو ہم کہتے ہیں عوامی اشیاء۔ اس میں سے ایک تو ہوئی ہوا، اس کو سانس لینے میں استعمال کرتے ہوئے ایک بندہ دوسرے کو روک نہیں سکتا، حریف۔ اور نہ ہی پیسے والی پابندی لگائی جا سکتی ہے، استثناء۔ دوسری مثال ہو سکتی ہے ملک کا دفاعی نظام جو کہ اسی پیرائے میں آتا ہے۔ اگر میں اس ملک میں سکون سے ہوں تو باقی سب بھی ہیں، اور کوئی مجھے یا کسی کو بھی ایسا محسوس کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اب عوامی مسائل میں ایک مسئلہ آتا ہے مفت سواری یا فری رائڈر کا، کیونکہ ان عوامی وسائل کو ہر کوئی ہی استعمال کر سکتا ہے، تو یہ کاروباریوں کے حق میں نہیں ہوتا کہ عوامی وسائل لوگوں کی پہنچ میں ہوں۔ اس لیے ان جیسی چیزوں کو حکومت دیکھتی ہے۔
اس پورے ڈبے کو ہی حکومتوں کو دیکھنا پڑتا ہے تاکہ عام عوام کا نقصان نہ ہو۔